کاموں کو بند کر دیتے ہیں، اپنے معاملات سٹاپ کر دیتے ہیں اور اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اعتکاف آخری 10 دن اللہ کے گھر میں ٹھہرنے کو کہا جاتا ہے۔ دنیاوی معاملات ترک کر کے، دنیاوی مسائل ختم کر کے، روک کر اللہ کے گھر میں رکنا، اللہ کے گھر میں ٹھہرنا۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں، اعتکاف کا معنی دھرنا دینا ہے کہ اعتکاف والا آ کے اللہ کے گھر میں اللہ کی پاکیزہ بارگاہ میں دھرنا دے دیتا ہے، کہ کہتا ہے کہ مولا جاؤں گا تبھی جب تک میرے مطالبات پورے نہیں ہوں گے۔ مولا تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مطالبہ یہی ہے کہ تو راضی ہو جا، تو بخشش فرما دے۔ میں خطا کار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بدکار ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نیکوکار ہوں، میں اپنے گناہوں پہ میں مان رہا ہوں۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی بندہ اپنے گناہ کو قبول کر لے تو سزا ہوتی ہے، لیکن مولا تیری بارگاہ کا اصول ہے کوئی اپنے گناہ کو قبول کر لے تو معاف فرما دیتا ہے۔ اعتکاف اللہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی۔ تاکید میں نا سختی سے حکم دینا ہوتا ہے، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو۔ اب یہ سوچئے کہ اللہ حکم دے کن کو رائے، ایک خلیل اللہ، ایک ذبیح اللہ، اتنے بلند پایا کہ نبی، اللہ کا دوست، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا، ان دو جید نبیوں کو اللہ حکم دے رہا ہے۔ حکم کیا ہے؟ ان طاہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک و صاف کرو۔ مولا کوئی فنکشن ہونے والا ہے، کس نے آنا ہے، کس کے لیے، اور کروایا کن سے جا رہا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل سے کروایا جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اللہ کے گھر کو پاک و صاف کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی ملازمت والی بات نہیں ہے، شرمندگی والی بات نہیں ہے، میں آؤں مسجد میں آ کے جھاڑو لگاؤں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے حکم دیا، تاکید کی ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ میرے گھر کو پاک و صاف کرو۔ کس کے لیے؟ فرمایا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ ذرا بات سمجھیے گا، یعنی اعتکاف کرنے والا اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے اللہ اپنے نبیوں سے اپنے گھر کو پاک و صاف کروا رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اعتکاف کرنے والوں جب آؤ آ کے اعتکاف کرنے لگو تو تم میرے گھر کو پاک و صاف کرو۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، اے اسماعیل، تمہیں تاکید کی جاتی ہے کہ میرے وہ بندے جو اعتکاف کرنے کے لیے میرے گھر میں آ رہے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف کرو، اس کو ستھرا کرو۔ یہاں سے یہ بات کا بھی پتہ چلا اعتکاف کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا، اس لیے تو اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا، پہلے بھی ہوگا، لیکن چونکہ ہم نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو واضح ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا۔ اعتکاف میرے معمول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رمضان شریف کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اسی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے میرے نبی کی ازواج امہات المومنین اور اماں عائشہ صدیقہ تمام حضور
کے پردہ کرنے کے بعد بھی زندگی بھر ہر سال ماہ رمضان کے آخری دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی اعتکاف ترک کیا، حتیٰ کہ حضور رب سے جا کر مل گئے۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک دن مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ، اخلاص سچا بن کے آئے، مخلص ہو کے آئے، رب کا بندہ بن کے آئے، اخلاص کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنی 3 خندقیں ہوتی ہیں۔ اب ایک خندق کتنی بڑی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک خندق کا سفر اتنا ہے جتنا مشرق سے مغرب کا ہے۔ اللہ اسے جہنم سے 3 خندقیں دور کر دے گا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان شروع میں میرے آقا علیہ السلام نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کیا، یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا میں نے شب قدر کو پہلے 10 دن میں تلاش کیا، نہیں ملی، پھر دوسرے 10 دن میں تلاش کیا، نہیں ملی، اب آخری 10 دن بچ گئے ہیں، جو میرے ساتھ شب قدر کو آخری دن میں تلاش کرنا چاہتا ہے آخری 10 دنوں میں وہ آئے، میرے ساتھ اعتکاف کرے اور مسجد میں بیٹھ کے آخری 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کر لے۔ میرے بھائیو، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اس حدیث کے راوی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ علی المرتضیٰ جو علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلام مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف کیا، کتنا اجر ملے گا؟ فرمایا اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ذرا سوچئے گا، ایک عمرے میں کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ لگتا ہے، 2.5 لاکھ لگا لے، حج 12 لاکھ سے کم نہیں ہے، چلو آپ 10 لاکھ لگا لیں، 2 حجوں کا 20 لاکھ، 2 عمروں کا 5 لاکھ، تو ذرا سوچئے آپ کنے 10 دن دیے ہیں، 10 دن میں کیا آپ 25 لاکھ کما کے صدقہ کر سکتے تھے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے۔ یہ اعتکاف ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف میں بیٹھ کر جو تلاوت کرنی ہے، جو ذکر کرنا ہے، جو دعا کرنی ہے، جو رب کو راضی کرنے کے لیے مناجات کرنی ہے، ان کا ثواب علیحدہ ہے۔ یہ تو ثواب ہے 25 لاکھ کا۔ 25 فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کو۔ اچھا پھر 25 لاکھ بھی لگتا ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، پھر بھی اللہ کی مرضی اللہ قبول کرے یا نہ کرے۔ 2 حج پہ کتنے دن لگیں گے؟ 2 عمروں پہ کتنے دن لگیں گے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے،
اور حقیقت ہے جو آخری 10 دنوں میں بازاروں میں ہوتا ہے کسی سے بھول چوک تو نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہاں گناہ سے بچنا، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے گناہ سے یا تو وہی بچ سکتا ہے جو غار میں ہے یا جو مزار میں ہے، ورنہ یہاں سے آپ ڈیفنس موڑ تک جائیں اور آپ کہیں کہ میری نظریں پاک رہ گئی ہیں، ولی کامل ہی ہو سکتے ہیں ورنہ عقل نہیں مانتی. اگر ولی کامل ہے اس کی نظر کہاں سے کہاں جاتی ہو، ورنہ انسان چل نہیں سکتا. اور جو بازاروں کا حال ہوتا ہے، یقین کریں اعتکاف کرنے والا کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، اتنا تھوڑا ہے کہ اس کا رب کے گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے باہر کے گناہوں سے بچا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا ہوا ہے. حالانکہ اس کا گھر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سانس لینا وہ عبادت رہتا ہے، پھر اس کا ذکر و اذکار کرنا وہ عبادت رہتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے اللہ وہ ساری نیکیاں لکھ دیتا ہے جو اعتکاف سے باہر ہوتا تو یہ نیکیاں کیا کرتا تھا. آپ ایک کام کرتے تھے، آپ کی عادت تھی روزانہ یا دوسرے دن یا تیسرے دن کسی کے جنازے میں جانا ہوتا تھا. اب آپ اعتکاف کی وجہ سے جنازے میں نہیں جا پا رہے، اب آپ کو بغیر چاہے ثواب ملے گا. آپ چاہتے تھے کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے روزانہ جایا کرتے تھے، لیکن اعتکاف کی وجہ سے آپ مسجد میں بیٹھ کے اپنی جا پا رہے، اللہ آپ کو ان نیکیوں کا بھی ثواب دے گا. آپ کسی بیمار کو پوچھنے تک چلا جایا کرتے تھے، کسی بہن کے گھر میں، بھائی کے گھر میں ان کی دل میں خوشی ڈالنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ نہیں گئے، کیوں؟ اللہ کے گھر سے نکل نہیں سکتا. تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عمل جو یہ کیا کرتا تھا لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا، اللہ اسے ان اعمال کا بغیر کیے ثواب عطا کرتا ہے. کیا یہ فضیلتیں کم ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں. تو میرے بھائیوں اعتکاف کا اصل معنی یہی ہے کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے گھر میں آ کے دھرنا دے دیتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیرے در پہ آ گیا ہوں، تیرے گھر آ گیا ہوں. اور حقیقت اچھا میں آپ کو ایک اور مشورہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ یاد رکھ، سنت 10 دن کا ہے. اگر کوئی 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا بیٹھتا ہے ثواب ہے، پر وہ نفلی اعتکاف ہے، سنت اعتکاف نہیں ہے. لیکن ہم جس دنیا میں گزر رہے ہیں نا، آج دنیا بہت تیز جا رہی ہے، لوگوں کے پاس کسی کے لیے سلام دعا کے لیے ٹائم نہیں بچا. اتنی تیز، اتنی دنیا میں ہم گم ہو چکے ہیں، اتنے معاملات میں ہمیں پھنسا دیا گیا ہے، اتنی معاشی معاملات سمجھے یا جو بھی سمجھے. فضیلت تو بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کوئی نہ سمجھے، اعتکاف 10 دن کا کرنا چاہیے، لیکن اگر کئیوں کی مجبوریاں ہیں، وہ 10 دن نہیں کر سکتے، وہ کیا کریں؟ وہ ایسا کریں کہ 2 دن، 3 دن، 4 دن نہیں تو کم از کم، میرا مشورہ ہے کم از کم تاک راتیں جو ہے نا وہ اللہ کے گھر میں آ کے گزارتے ہیں. اب 21ویں کی رات اعتکاف والے ہوں گے، آپ بھی آ جائیں. اتنی سردی بھی تو ہے نہیں کہ آپ کو پورا بستر اٹھا کے لانا پڑے گا، ایک چادر لیں اور آپ نے سونے کے لیے تو آنا نہیں ہے. آپ ایک چادر لیں، اللہ کے گھر میں آ جائیں، تاک رات میں آ کے ساری رات ذکر و اذکار کریں، عبادات کریں، رب کو راضی کریں، شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. وہ آپ کے ایک دن کا نفلی اعتکاف وہ چلتا رہے گا. یعنی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، 5 راتیں عطا، 21ویں آپ ایسا کریں مغرب میں آ جائیں، افطاری یہاں آ کے کریں اور صبح فجر تک اللہ کے گھر میں گزاریں. جتنی عبادت ہو سکتی ہے 23ویں کو آ جائیں. جس طرح میں مثال دے رہا ہوں، جس طرح 27ویں کو آپ فضیلت دے کر اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں، کم از کم اسی طرح اگر ساری نہیں ہے تو تاک راتیں جو ہیں وہ اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کریں، ذکر کریں. دیکھو واضح طور پہ فرمایا گیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لیلۃ القدر آخری 5 تاک راتوں میں
آخری عشرے کی طاق راتیں 5، 21، 23، 25، 27، 29، تو آپ کے لیے تو ایک بہترین چانس ہے، اعتکاف کریں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، جو فضیلت اعتکاف کی ہے وہ دوسری چیزوں کی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے معاملات میں ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں، اپنی فیملی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو کم از کم اپنی طاق راتیں جو ہیں وہ آ کے اللہ کے گھر میں گزاریں، اللہ کے گھر کو بھی آباد و شاد رکھیں اور اپنے دل کو بھی آباد و شاد رکھیں، اور اللہ کے گھروں کو ماہ رمضان کی طاق راتوں میں آپ آباد و شاد کریں گے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرما دے گا۔ ہمارے گھر اصل میں ویران ہیں کیوں؟ آپ کہیں گے نہیں ویران تو نہیں ہے، یقین کریں گھروں کے اندر سب سہولت ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، پر سکون نہیں ہے۔ آباد کاری آبادی کو نہیں کہتے، آباد کاری سکون کو کہتے ہیں۔ جس گھر میں جانے سے آپ کو دلی سکون نہیں مل رہا وہ آباد کاری نہیں ہے۔ آباد کاری اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا، ہمارے بازار آباد ہے، سینما گھر آباد ہے، چوک آباد ہے، ہمارے ریسٹورنٹ آباد ہیں، آباد نہیں کیے تو ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کیا۔ جب رب کے گھر کو ہم آباد نہیں کر رہے تو بتائیں رب کس طرح ہمارے گھروں کو آباد و شاد فرمائے گا؟ اس لیے اپنا ٹائم کم از کم، جو بھائی اعتکاف کرنا چاہے وہ آئیں، لیکن ان سے بھی میری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے دوستیوں کے چکر میں نہ آئیں، اور اگر آپ کسی دوست کو پیچھے سے بلانا چاہیں گپوں کی نیت سے نہ بلائیں، آئیں گپے لگائیں، مسجد کی بے حرمتیاں کریں، ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں۔ اگر وہ آئے تو اس کو بھی یہی کہو بھائی آؤ تم بھی قرآن کی تلاوت کرو، میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو پھر اعتکاف اللہ کے گھر میں ٹھہرنا، اللہ کو راضی کرنا، ایسا نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ یہ نہ ہو آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، کچھ لینے آئے ہیں، کچھ کمانے آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جو کمایا ہوا ہے وہ بھی سارا ضائع کر کے چلے جائیں۔ اس لیے اللہ کے گھر کے ادب و احترام کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو تیاری کریں۔ اگر بچوں کو ساتھ نہ لائیں، چھوٹے بچوں کو کہ جن کو سمجھ نہیں ہے، آداب کا پتہ نہیں ہے اللہ کے گھر کے آداب کا، ان کو نہ لائیں، اور کوشش کریں کہ بالغ اعتکاف میں بیٹھنے والے بالغ ہوں اور وہ نیت یہ کر لیں۔ دیکھیں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ 10 دن جو اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے آئے وہ اپنا موبائل لے کے نہ آئے، موبائل لے کر نہ آئے۔ کیوں؟ آپ 10 دن کے لیے اگر کسی کی طرف دھرنا دے رہے ہیں تو وہی اسی کی ہو کے رہ جائیں۔ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں، دیکھیں نا، آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں، کسی وزیر اعظم کے پاس جائیں، پیچھے بھی تعلق رکھا ہوا، ادھر وزیر اعظم سے بھی باتیں کر رہے ہوں، تو وزیر اعظم کیا کہے گا؟ یہ مجھے ملنے آیا ہے، اپنے معاملات کرنے آیا ہے، یہ میری انسائٹ کر رہا ہے، میرے سامنے کسی اور سے گپے لگا رہا ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں آئے تو رب کے ہی ہو کے آئے، جب رب کی بارگاہ میں آئے تو رب کے ہی ہو جائے۔ سمجھے اب میرا کوئی اور رشتہ نہیں ہے، میرا کوئی اور تعلق نہیں ہے، میرا تعلق ہے 10 دن سے نظام ختم نہیں ہو جائے گا آپ کا، انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا، اور اللہ کے گھر میں آئیں گے، ختم تو دور کی بات ہے، اللہ آپ کے کاروبار کو، آپ کے چاند کو 4 چاند لگا دے گا، دن بھر بھی رات 11ویں ترقی عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو۔ اس لیے بچوں کو نہ لائیں موبائل، اگر کوئی لانا بھی چاہتا ہے، کئیوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کئیوں کا مسائل ہوتے ہیں، ہر بندہ بہتر وہ سائلنٹ پہ رکھ کے بامر مجبوری ایک آدھ ٹائم بنا لے، اس میں صرف اور صرف کیا ہے، گھر والوں کو یا کسی کو کوئی ضروری میسج کرنا ہے تو وہ میسج کر کے یا کال کر کے بتا دے۔ لیکن میرا مشورہ گزارش ہے کہ اعتکاف پر آنے والے اپنا موبائل کوشش کریں اللہ کے گھر میں موبائل لائیں نہ لائیں تو بالکل آف کر دیں، بالکل کہ پیچھے سے کال نہ آئے آپ کی، عام نماز میں بھی، عام طاق رات میں بھی، اللہ کے گھر میں بھی۔ تو اس لیے آپ اللہ کے گھر کا اعتکاف کریں، اللہ کے گھر میں آئیں، عبادت کریں، انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی طاق راتوں میں رات کو صلاۃ التسبیح کی انشاءاللہ نماز ہوگی۔ انشاءاللہ ٹائم جو رکھا گیا ہے طاق راتوں میں
2:15 بجے کا ٹائم ہے، 2:15 پر انشاءاللہ تعالی راتوں میں صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی۔ تو آپ آئیں، مغرب میں آ جائیں، اپنا اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لیں، اللہ کے گھر میں آ کے دھرنا دے دیں کہ سونیا تجھے راضی کرنے آئے ہیں، راضی کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تعالی راتوں میں کم از کم اتنا ضرور کریں، اللہ تعالیٰ جو اعتکاف کرے ان کا قبول کرے، ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، اور ہمیں بھی یہ بابرکت راتیں جو ہے اپنے پاکیزہ گھر میں گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی